صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وبارک وسلم۔ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی کیا سزا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار اور حبس ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نوٹ کریں، سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ اس پیسے سے زکوٰۃ دینا یا اس سے زکوٰۃ نکالنا، اس کا یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، 3 مال تجارت اور جانور۔ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نوٹ کریں، سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 662 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کی شرح۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے تو زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکئی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں۔ اونٹوں کی زکوٰۃ۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بھینسوں اور گائیوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے۔ 30 گائیوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گائیوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دینا ہوگا۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گائیوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائے گی۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے تو جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر، چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ مساکین، حاجت مند، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، قیدی، مجاہدین، مسافر،
استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جواب تو یہی ہے، زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی، قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یہ زکوٰۃ۔ حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ بھی سوال ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ جو بھی مال پڑا ہے اس کو 1 سال گزر گیا ہے اور وہ رقم اتنی ہے کہ 52.5 تولے چاندی اس سے بآسانی خریدی جا سکے گی، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جب وہ پڑے ہوئے 12 مہینے ہو جائیں اس کو۔ کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور کس کو بتائیں نہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، یعنی کہ بتانا تو پڑتا ہی ہے کہ یہ پیسے، زکوٰۃ کے نام بھی بتائیں تب بھی یہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی سوال ہے۔ اگر سید غریب اور ضرورت مند ہو تو ان کی خدمت کیسی کرنی ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈ سے ان کی یعنی کہ مدد کرنی چاہیے۔ سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے، اس وجہ سے سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ صاحب نصاب لوگ بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا